وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو لیس علی الاعمى حرج سے لے کر ولا علی المریض حرج تک کا جو حصہ ہے، یہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کا حصہ الگ ہے، اور آگے جو ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، یہ آگے والا حصہ الگ ہے۔ جن کا خیال یہ ہے کہ یہ الگ الگ ہے، انہوں نے اس کی دلیل پکڑی ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 سے، اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 سے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں بھی سورہ فتح کی آیت نمبر 17 میں یہ جو پہلے الفاظ ہیں وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ تک، یہ ایگزیکٹلی یہی ہے، اور یہ ہے جہاد سے متعلق، کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے کہ اگر جہاد نہ کریں، یہ جہاد پہ نہ جا سکیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے، کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں بھی یہ فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزوروں پر اور مریضوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو جہاد پہ نہ جا سکے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تو وہاں بھی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں، تو اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے۔ گویا معاشرتی تعلقات کی بجائے یہ جو پہلا حصہ ہے، یہ جو میں دوسری تفسیر عرض کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق جہاد سے ہے اور ان کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے۔ لیکن یہ تفسیر بالکل ایک اجنبی تفسیر بنتی ہے، کیونکہ اس کانٹیکسٹ کے اندر جہاد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہاں معاشرتی اور سماجی تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہیں کہ یہ ولا علی المریض حرج تک جو ہے یہ اس کا تعلق جہاد کے ساتھ، اور آیت کے اگلے حصے کا تعلق جو ہے وہ سماجی معاملات کے ساتھ، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کا معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر اگرچہ بہت سارے مفسرین نے کی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہ دو تفسیریں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری آیت کا مفہوم تو معاشرتی اور سماجی معاملات سے ہی ہے۔ اس کے بارے میں پھر یہ سمجھنا کہ یہ کیا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا کر، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اور جو علامہ طبری نے لکھی اور دیگر جو متقدمین مفسرین ہیں انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سورہ نساء کے اندر جو حکم آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور صحابہ کرام ہمارے جیسے تھوڑی تھے کہ ان کو کوئی حکم آ جاتا تو وہ سوچتے رہتے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، سوچیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے، حج پہ جائیں گے، پھر واپس آ کے دیکھیں گے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ وہ ہماری جیسے تھوڑی تھے، وہ تو ادھر حکم سنتے تھے سمعنا واطعنا، ادھر حکم سنتے تھے فوراً عمل کرتے۔ لہذا جب انہوں نے سنا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو وہ اس قدر محتاط تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے گھر سے کھانا ہی چھوڑ دیا، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ حکم آ گیا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بتا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مطلقاً ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں باطل نہ ہو جائے، کہیں ہم اس آیت کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ محتاط تھے نا، لہٰذا انہوں نے مطلقاً ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا چھوڑ دیا کہ نہیں بھائی نہیں، ہم نے نہیں کھانا۔ کبھی ضرورت بھی پڑتی تو کہتے نا میں نے نہیں کھانا۔ اس پر پھر اللہ کریم نے یہ اجازت دی، یعنی اس آیت کا تعلق بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کے ساتھ ہے کہ اللہ کریم نے اجازت دے دی کہ نہیں بھائی آپ ایک دوسرے کے گھروں سے کھا لو بغیر اجازت تو کوئی حرج نہیں، اس کے لیے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔
آپ ایک دوسرے سے، باقی تو اجازت کا معاملہ پیچھے آپ سارا دیکھ رہے ہیں کہ اجازت کی ہی بات ہے نا، لیکن ان لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے یہ جو تفصیل گنوائی ہے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی گھر سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور گھر کون سے؟ یعنی ایک تو یہ کہ کوئی نابینا ہو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، مریض ہو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح کسی بھی شخص پر کوئی حرج نہیں اگر وہ ان رشتہ داروں کے گھروں سے کھا لے۔ کون کون سے رشتہ دار؟ وہ تفصیل ہے کہ اس میں تمہارے والدین کا گھر، تمہارے ماؤں کا گھر یعنی باپ کا گھر، ماں کا گھر، بھائی بہن، چچا پھپھی ماموں خالہ، ان گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر وہ گھر جس کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، کوئی دوست جو ہے وہ آپ کو چابیاں دے جاتا ہے کہ یار یہ، یا آپ کے قبضے میں ہے کسی کا گھر تو آپ کو وہ دے گیا کہ ٹھیک ہے یہ میرے حفاظت کرنا، تو چابیاں آپ کو پکڑائی ہوئی ہیں، اس گھر میں کوئی چیز فریج میں پڑی ہوئی ہے تو آپ نکال کے کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کچن میں آپ کو کھانے کی چیز مل جاتی ہے تو کھا لیں، کیونکہ اس نے آپ کو چابیاں پکڑائی ہوئی ہیں۔ گویا وہ چابیاں پکڑانا اس بات کے مترادف ہے کہ اس نے اجازت دی ہوئی آپ کو۔ او صدیقکم، ہاں کوئی دوست ہو تو اس کے گھر سے بھی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو ہاسٹل میں ڈارمیٹری میں رہنے والے بچے ایک دوسرے کی پنجیری نکال کے کھا جاتے ہیں نا، سمجھ لیں مسئلہ، یہ اس وقت کھانے کی اجازت ہوتی ہے جب اس نے محفوظ کر کے نہ رکھا ہوا ہو۔ اگر اس نے تالا لگا کے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محفوظ کر کے رکھا ہے، وہ آپ سے ہی تو بچانا چاہتا ہے۔ آپ آرام سے تالا توڑتے ہیں کہ میرا دوست ہی ہے نا، پھر کیا ہوا، اور پنجیری نکالتے ہیں کھا جاتے ہیں، یا اس کی کوئی بھی محفوظ چیز، یہ ایک چوری ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ آپ اس وقت کھا سکتے ہیں جب اس نے محفوظ کر کے نہیں رکھا اور آپ کے پاس اس کی ایکسیس حاصل ہے، اس کی مرضی سے آپ کے سامنے پڑا، اس نے اس کو آپ سے چھپا کے نہیں رکھا تو پھر اجازت ہے۔ اگر اس نے آپ سے چھپا کے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بچانا چاہتا ہے، چاہے اس نے تالے میں رکھی ہے، چاہے اس نے کسی جگہ چھپا کے رکھی ہے، تو وہ تو آپ سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو اجازت نہیں دی ہوئی، تو جب اجازت نہیں دی ہوئی تو آپ کھا نہیں سکتے کسی کے گھر سے۔ تیسری تفسیر کہ جن صحابہ کرام کو یہ پرابلم ہوا کہ کسی کے گھر سے کھانا ہی نہیں، ان کو اجازت ہوگی کہ نہیں آپ کھا سکتے ہیں، اجازت ہو تو کسی کے گھر سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کسی کے گھر سے کھانا ہے یہ بھی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں، اب یہ سمجھ لیجئے مسئلہ، میں انشاءاللہ آخر پہ اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یاخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا او جادا، کوئی شخص بھی اپنے بھائی کے سامان سے نہ کوئی مذاق سے چیز اٹھائے نہ کوئی سنجیدگی سے اٹھائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث۔ اب ہم کوئی ضابطہ، کوئی کھانے پینے کا کوئی طریقہ اس حدیث کو نظر انداز کر کے نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسی کی تو تشریح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یاخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا او جادا، کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان سے نہ مذاق سے کوئی چیز لے اور نہ ہی سنجیدگی سے کوئی چیز لے۔ ومن اخذ عصا اخیہ، اگر کسی نے ایسے مذاق سے یا سنجیدگی سے اپنے بھائی کی چھڑی اٹھا لی ہے، اس کی چھڑی اٹھا لی ہے، فَلْيَرُدَّهَا، اس کو چاہیے کہ فوراً واپس لوٹا دے، یعنی کوئی حق نہیں ہے کسی کا کسی کے اوپر۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جتوں مرضی کھاؤ پھرو؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اجازت ہو وہاں کھانے کی یہ چھٹی ہے، جہاں اجازت نہ ہو وہاں کھانے کی چھٹی نہیں۔ اس کو کنکلیوڈ یوں کر لیں، پہلی تفسیر ہو گئی کہ اجازت والا معاملہ، اور جو نابینا وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری تفسیر ہو گئی کہ جہاد سے متعلق ہے، جن کو ہم مانتے نہیں ہیں کہ وہ تفسیر درست نہیں لگتی۔ تیسری تفسیر یہ ہو گئی کہ اس کا تعلق سورہ نساء کے ساتھ ہے،
ٹھیک ہے. ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ، اچھا بعض مفسرین نے بڑی یہ دھڑلے سے لکھی ہے تفسیر. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مریضوں کے ساتھ، نابیناؤں کے ساتھ اور معذوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے احتراز کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو ان کو کہا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھا لیجئے. تو یہ گویا اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے. یہ بھی ایک تفسیر. یہ تفسیر بھی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تفسیر یہ ہو کہ معذوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر تفسیر یہ ہو تو پھر یہ حکم ہونا چاہیے عام لوگوں کو کہ تمہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں. جب ان کے لیے کوئی حرج نہیں تو اس کا مطلب یہ تفسیر درست نہیں. 4 اور 5ویں تفسیر یہ ہے کہ، اور یہ تفسیر بھی جو بڑے معروف تابعی ہیں مجاہد، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہوتا اس اصل میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی اپنے رشتہ دار کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتا یا کسی مقصد کے لیے جاتا تو وہ بعض اوقات ان معذوروں کو ساتھ لے جاتا تھا. معذور بیچارے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، تو ان کو ساتھ لے جاتے تھے کہ آؤ تمہیں میں اپنے رشتہ دار کے گھر سے کھانا کھلا لاتا. تو ان کو پہلے تو معلوم نہیں ہوتا تھا، یا معلوم ہوتا بھی تھا تو وہ چلے تو جاتے، لیکن ان کو بہت برا محسوس ہوتا. وہ اس بات سے نفرت کرتے کہ لے تو گیا ہے مجھے، لیکن جا کے کھانا کسی اور کے گھر سے کھلایا. تو وہ باوجود معذور ہونے کے اس بات کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ جناب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہمیں دوسرے گھروں میں لے جاتے ہیں. تو اس بنیاد پر شریعت نے گویا ان کو کہا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں کوئی رشتہ داروں کو گھر لے جائے اور تم یہ مریض، لنگڑے، نابینے، معذور بیچارے یہ کہیں سے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خواہ مخواہ اس کو نفرت نہ سمجھا کرو. اب یہ ان 5 تفسیروں میں سے ہمیں 3 تفسیریں جو ہیں یہ تو بالکل درست ہو سکتی ہیں، اور تینوں اپنی جگہ پہ درست ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب اگر یہ تفسیریں درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ماموں کے گھر جاؤں تو چپ کر کے جہاں سے مرضی کچن سے جا کے نکالوں اور کھا لوں. اپنے دوست کے گھر جاؤں تو نہ پوچھوں نہ بتاؤں، ان کے کچن میں گھس کے جا کے اپنا اس میں سے کھانا نکالوں اور کھا لوں. کیا یہ اجازت ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اور پھر ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لگا لیجئے کہ کوئی شخص تم میں سے کسی اپنے دوست کا سامان نہ مذاق سے اور نہ ہی سنجیدگی سے وہ نہ اٹھائے. تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ بالعموم یہ جو رشتے ہیں نا، ایک تو یہ رشتے، اور ایک وہ لوگ جو لوگ اس میں گنے گئے ہیں معذور لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، ان کو کھانا مل جائے کہیں سے تو ان کو کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا یہ کہ عام آدمی بھی کوئی اگر ان رشتہ داروں کے گھروں میں ہو تو اس کو وہاں سے کھانا کھانے کے لیے اجازت لینے کی اسپیشل ضرورت نہیں. آپ ان میں سے کسی کے گھر گئے، بچوں نے کھانا آپ کے آگے رکھ دیا ہے، آپ کہیں کہ جناب ماموں جی تو واپس نہیں آئے، ماموں جی سے اجازت پہلے ان سے اجازت لیں گے پھر کھانا کھائیں گے، ایسا نہیں. اسی طرح کسی معذور کو کسی نے کھانا دے دیا ہے اور اس کے آگے رکھ دیا، وہ کہے کہ جی گھر کا سربراہ تو آیا نہیں تو وہ اگر اجازت دے گا میں پھر کھانا کھاؤں گا. اس کا تعلق اس بات کے ساتھ. اور عمومی طور پر یہ اجازت شریعت نے دے رکھی، لہذا ہر شخص ان سارے جگہوں سے کھانا کھا سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ گھر والا منع کر دے یا وہ اچھا محسوس نہ کرتا ہو. اگر وہ اس نے اجازت دے رکھی ہے تو پھر وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اگر وہ برا محسوس بھی نہیں کرتا پھر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے. گویا شریعت کا یہ فرمان، یہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ آپ کو ان گھروں میں، ان رشتہ داروں کے گھروں میں اسپیشل اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں
اگر وہ گھر والا پسند نہیں کرتا تو پھر گویا آپ کے اوپر پابندی لاگو ہو گئی، اب اجازت لینی پڑے گی۔ اگر گھر والے نے آپ کو منع کر رکھا ہے کہ میرے کچن میں کوئی نہ جائے، میرے گھر میں کوئی نہ آئے، اجازت لیے بغیر کوئی نہ آئے، چاہے میرا بھانجا ہے، چاہے میرا رشتہ دار ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ آئے گا تو میرے گھر میں آئے تو وہ اجازت لے کے کھانا کھائے، اس کے بغیر نہیں۔ اگر اس نے منع کر رکھا ہے یا وہ پسند نہیں کرتا تو پھر آپ ان گھروں میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور اگر اس نے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہ نہیں منع کرتا اور نہ ہی وہ اس میں تنگی محسوس کرتا ہے تو پھر آپ کو ان گھروں میں خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں سے کھانے کے لیے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہی گل ہوئی بھائی، اپنے گھروں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یا تو اس کا تعلق آج کل کے ماحول کے ساتھ ہے کہ بیویاں اجازت دیں تو بندہ کھاتا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں کھاتا۔ ان تاکلوا من بیوتکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھروں سے کھا لیا کرو، بیوی اجازت نہ بھی دے تو کھا لیا کرو۔ اس کے ساتھ استغفر اللہ۔ بات اصل میں یہ ہے، اس کے اس کی تفسیریں دو مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تاکلوا من بیوتکم پوری فہرست سے پہلے اس لیے اللہ کریم نے ذکر کیا ہے تاکہ تمہیں اپنے گھر اور ان رشتہ داروں کے گھروں میں نوعیت کا فرق ختم ہو جائے، یہ سمجھ آئے کہ جس طرح تم اپنے گھروں سے کھا لیتے ہو اسی طرح چچا ماموں کے گھر یا پھپھی اور خالہ کے گھر کھا لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تمہارے گھر اور ان قریبی رشتہ داروں کے گھر ایک جیسے ہیں۔ اور یا پھر من بیوتکم کا معنی من بیوت اولادکم ہے کہ اپنی اولاد کے گھر، کوئی شخص اپنے بیٹے کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو وہ بھی والدین کا گھر ہی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے باپ کا میری جائیداد میں کتنا حصہ ہے، اس میں اس نے ذکر کیا کہ میرے پاس میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال، تو خود بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت۔ تو اس اعتبار سے جو یہ فرمایا کہ ان تاکلوا من بیوتکم، تو اس سے مراد بیوت اولادکم، گویا دو مفاہیم اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہوگا کہ آگے جو خالہ، ماموں، چچا، سب رشتہ داروں کے جو گھر بتائے ہیں تو ان گھروں میں اور اپنے گھر میں فرق ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے پہلے من بیوتکم کی بات کی ہے کہ جس طرح تم اپنے گھر سے کھا لیتے ہو اسی طرح تم چچا ماموں کے گھر سے کھا لو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کو فرق ختم کرنے کے لیے کہ لوگوں کو نوعیت سمجھ میں آ جائے، اور آ بھی رہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر سے کھا لیتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ان میں سے اگر وہ اجازت انہوں نے نہیں دے رکھی، وہ منع کر دے تو پھر اجازت نہیں ہے، اور عمومی طور پر ان گھروں سے کھانے کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اولادوں کے گھروں کے لیے ہے۔ اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد اب اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم نے یہاں پہ کیا حکم فرمایا۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ تو کسی نابینے پر کوئی تنگی ہے اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ ہی کسی مریض پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر کوئی تنگی ہے۔ ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا پھر تم اپنے باپوں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا پھر اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو مالک ہوئے تم چابیوں ان کی کے، یعنی تمہارے پاس ان کی چابیاں ہیں، تو یہ دوست بھی کو دے جاتا ہے چابیاں، یا پھر کوئی کارخانہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی آپ کو اس کا کسی نے مالک بنایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو چابیاں دی ہوئی ہیں اور آپ ہی اس کو کھولتے ہیں، آپ ہی اس کو بند کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس کا پورا اختیار ہے، تو وہاں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ او صدیقکم، یا پھر اپنے دوست کے گھر سے بھی، اور یہ دوست بھی ظاہر ہے بے تکلف دوست ہوگا تو آپ اس کے گھر آتے جاتے ہیں، تو اگر تو وہ اپنے گھر اس نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ آپ اس کے گھر سے کھائیں تو پھر نہیں آپ کھا سکتے۔ یہ اس کی
کانسنٹ کی شرط کے ساتھ ہے. اور اگر یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی نے منع نہیں کر رکھا نا، اگر کسی نے منع نہیں کر رکھا اور کوئی اس کو قابل نفرت نہیں سمجھتا اور کوئی دل تنگ نہیں کرتا تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، پھر یہ اسٹینڈنگ آرڈر موجود ہے قرآن کے. لیکن اگر کسی نے منع کر دیا ہے تو پھر آپ نہیں کھا سکتے، ان کی اجازت کے ساتھ گویا مشروط ہے. اور صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست. ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق. صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا یا بہت سچا، انتہائی سچا، سچ بولنے والا، انتہائی سچا. اور یا کہہ لیجئے کہ تصدیق کرنے والا، بلکہ اصل میں صدیق وہ ہوتا ہے، مرادی معنی بتا رہا ہوں، لفظی معنی تو یہی ہے کہ بہت سچ بولنے والا یا تصدیق کرنے والا. لیکن صدیق اصل میں وہ ہوتا ہے جس کا سچ، قول و کردار کا سچ، دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بنے. لوگ اس کے سچ کی وجہ سے اور سچے کردار کی وجہ سے اس کی طرف اور دین کی طرف راغب ہوں، وہ صدیق ہوتا ہے. لہٰذا آپ قرآن کی یہ جو ٹرم ہے حضرت مریم کے بارے میں کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ وہ بھی صدیقہ تھیں، اور آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. پھر عائشہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صدیقہ ہیں. تو علی ھذا القیاس جو صدیق ہوگا وہ تو ایک بالکل ایک لفظی معنی تو ہے سچا اور سچ بولنے والا یا تصدیق کرنے والا، اور مرادی مفہوم اس سے یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے سچ سے لوگ دین کی طرف متاثر ہوں. اور صدیق، صاد پہ زبر، دال کے نیچے زیر، اس کا معنی ہوتا ہے دوست. تو دوست بے تکلف ہوتے ہیں بعض، اور ظاہر ہے کہ بعض تکلف والے دوست ہوتے ہیں. جو تکلف والے دوست ہوتے ہیں ان کے کچن تک نہ آپ کو اپروچ ہوتی ہے اور نہ ہی آپ وہاں سے، وہ کوئی ایسا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے کھا سکیں. یہ بے تکلف دوست کی بات. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، تمہارے اوپر یہ کوئی گناہ نہیں ہے چاہے اکٹھے کھاؤ اور چاہے الگ الگ کھاؤ. اب یہ بھی ایک اس دور کا ایک پرابلم تھا. بعض لوگوں کی روٹین یہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ کھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ الگ الگ بیٹھ کے، بالکل ہندو بنیوں کی طرح. جیسے ہندو کسی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے، وہ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے. تو بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، اور وہ عادت تھی عربوں میں بھی، کہ وہ بالکل الگ کھاتے تھے. آج کل بھی دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جراثیم آ جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے، یہ جی ہائیجینیکلی اکٹھے کھانا درست نہیں ہے. اور داڑھی والے کے ساتھ تو بالکل ہی درست نہیں ہے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا. اور علی ھذا القیاس مختلف طرح کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں اکیلے کھانا کھانا. اور بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ کھانا کھاتے ہی دوسرے کے ساتھ تھے مل کے، وہ اکٹھے کھاتے تھے، وہ اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کو فاقہ تک کرنا پڑتا، کیونکہ وہ انتظار کرتے رہتے تھے کوئی ملے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. تو اکٹھے کھانا کھانا ہے، اکیلے نہیں کھانا. تو یہ دو افراط و تفریط اللہ کریم نے اجازت دے دی. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اکیلے کھا لو یا آپ مل کے کھا لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. اس سے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو ہمارے ہاں پارٹیز ہوتی ہیں یا دعوت ہوتی ہے، کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ ابھی نہیں پہنچے ہوتے. تو اب یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اب سب کا انتظار کر کے کھانے کا آغاز کرنا ہے. تو بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے کرتے کہ جناب آئے گا، کوئی سارے پہنچیں گے، پھر کھانا شروع کریں گے. تو شروع کر لیں تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں جناب میرے پہنچنے کا آپ نے انتظار ہی نہیں کیا. تو شریعت نے مسئلہ حل کر دیا کہ آپ سچویشن کے مطابق دیکھیں، اگر انتظار کیا جا سکتا ہے سارے مل کے اکٹھے کھائیں، یہ بھی اچھی بات ہے. اور اگر آپ کوئی شخص دیر سے آ رہا ہے، کوئی پہلے آ رہا ہے، تو پہلے والے آنے والے کو پہلے کھانا کھلا دیں، بعد میں آنے والے کو بعد میں کھلا دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لہذا کوئی پابندی نہیں ہے اس میں، تو پہلے آئے یا بعد میں آئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے نا. ویسے شریعت نے اکٹھے کھانے کو پسند کیا، بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک شخص کا کھانا دو لوگوں کو کافی ہوتا ہے. وطعام الاثنین
یکفی الاربع، 2 بندوں کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں برکت۔ اور پھر فرمایا وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، 4 لوگوں کو کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر اللہ کریم نے اکٹھے کھانے میں برکت رکھی۔ بلکہ مسلم شریف کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اشعری قبیلہ ہے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کے پاس گھر کا راشن کم ہو جاتا نا تو ہم پھر یہ کرتے تھے کہ اس محلے میں جتنے اشعری قبیلے کے لوگ رہتے تھے ہم اپنا سب کا راشن اکٹھا کر لیتے تھے، ان کو ایک کپڑے میں ڈال لیتے تھے، سب کو مکس کر لیتے تھے، اور سب کو مکس کر کے جتنے گھر، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی آ گیا، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی آ گیا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی آ گیا، اور سارے اکٹھے ایک ہی کپڑے میں ڈال کے سب کو مکس کر لیا پورا راشن، اور پھر کہتے ہیں جتنے گھر ہوتے تھے سب کو برابر تقسیم کر لیتے۔ اور جب کبھی ہمارے ہاں راشن کی تنگی ہوتی تھی ہم یہی کرتے تھے، اور یہ اشعری قبیلے کا طریقہ کار یہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس کو الگ الگ رکھیں تو پھر ایک گھر کا تو ختم ہو گیا ہے، تو ایک گھر کے پاس بہت پڑا ہوا ہے، تو اگر اس کو ملا لیا جائے تو اس کے اندر بہت برکت ہے، ملا کے آپ اس کو تقسیم کر لیں تو اس میں سب کا جو بھلا ہے۔ تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ اکٹھے کھانے میں برکت ہے، جب آپ ایک بندہ کھانا کھائے گا تو وہ ایک ہی ہے نا کھانا کھا رہا، اگر اپنے ساتھ کسی کو ملا لے گا 2 کو کافی ہو جائے گا وہ کھانا، 2 کھانا کھا رہے ہیں اپنے ساتھ 2 اور ملا لیں 4 کو کافی ہو جائے، 4 لوگ کھانا کھا رہے ہیں اپنے ساتھ 4 اور ملا لیں 8 کو کافی ہو جائے۔ یہ برکت ہے اکٹھا کھانے کی، لیکن گناہ نہیں ہے اگر کوئی شخص الگ الگ کھانا چاہے۔ یہ بعض لوگوں نے گناہ سمجھا ہوا ہے، گناہ نہیں ہے، الگ کھانا کھایا جا سکتا ہے اکٹھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھر میں داخل ہو، کسی بھی گھر میں، گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ پر سلام کر لیا کرو۔ یہ اپنے آپ پر سلام سے کیا مراد ہے؟ انفسکم سے ایک تو مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو۔ اپنے آپ پر سلام سے مراد ہے ایک دوسرے پر سلام کر لیا کرو۔ اور تحیۃً من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور بڑی برکت والا تحفہ ہے۔ جب سلام کر لیں اس میں بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ پاکیزگی کی علامت بھی ہے، اور اس میں پاکیزگیاں بھی ہیں اور اس میں برکتیں بھی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے، اور افشوا السلام بینکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا فرمان کہ یہ محبت کی پڑیا ہے، آپس میں جب السلام علیکم کہتے ہو محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے ایمان آتا ہے، ایمان آتا ہے تو جنت ملتی، سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جس گھر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو وہاں بھی آپ نے السلام علیکم کہنا ہے۔ تو السلام علیکم تو یہ ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو اگر آپ خالی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو برکت تو لینی ہے نا، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ۔ تو آپ جب خالی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر بھی السلام علیکم کہنا ہے، تو پھر السلام علیکم کس کو کہنا؟ لہذا بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ آپ السلام علیکم ہی کہیں جب بھی آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں، تاکہ اس گھر کے اندر جنات تو موجود ہیں، اس گھر کے اندر کوئی جانور تو موجود ہیں، جو بھی موجود ہیں آپ ان کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کو وہ برکت حاصل ہو جاتی ہے جو کسی کو بھی السلام علیکم کہنے سے برکت حاصل ہونی چاہیے۔ لہذا گھر میں داخل ہوتے وقت چاہے گھر میں کوئی نہ ہو، آپ تالا کھول رہے ہیں پھر بھی جا کے السلام علیکم کہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں جو سلام کہنے کا حکم دیا ہے، اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھا دیا، جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ سلام کا طریقہ ہے، فسلموا علی انفسکم۔ جب آپ اکیلے کسی گھر میں داخل ہوں کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ کو یہ سلام کہنا چاہیے،
اگر گھر کے اندر کوئی ایک شخص بھی موجود ہے تو پھر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو آپ کہیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہمارے اوپر سلام ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں کے اوپر سلام۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس سے برکت آئے گی، پاکیزگی ہوگی گھر میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں قرآن میں عقائد اتنے کھول کھول کے بیان نہیں ہوئے، ارکان اسلام اتنے کھول کھول کے بیان نہیں ہوئے جتنی معاشرت بیان ہوئی ہے۔ معاشرتی معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات کو شریعت نے بہت کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیں جو تعقل ہوتا ہے نا، یہ اپلیکیشن بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تدبر، تفکر، ایک ہوتا ہے علم، تعلم، تعلیم و تعلم۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے سیکھا، آپ نے علم حاصل کر لیا۔ دوسرا مرحلہ ہے تدبر و تفکر، آپ اس پہ غور و فکر کریں، میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ وہ غور و فکر کرنے سے نکتے سامنے آتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی دیکھیں، سمندر ہے نا، تو سمندر کے اوپر آپ اگر تیرتے رہیں ساری زندگی، سمندر میں رہیں ساری زندگی تیرتے رہیں، آپ کہیں میں تو رہتا ہی سمندر میں ہوں، اور آپ سے کوئی پوچھے بھی کبھی سمندر دیکھا، آپ کہتے ہیں میں تو رہتا ہی سمندر میں ہوں۔ ہیرے جواہرات کبھی حاصل کیے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہیرے جواہرات تو تہ میں ہے نا، آپ ڈبکی لگائیں گے تو ہیرے جواہرات ملیں گے، اور اس کے لیے آپ کو غواصی کرنی پڑے گی، آپ کو غوطہ خوری کرنی پڑے گی، اور وہ جو غوطہ خوری کرنی، قرآن کے اندر جو ڈبکی لگانی ہے، اس کا نام ہے تدبر و تفکر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تدبر نہیں کرتے؟ کیا دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یا پھر فرمایا افلا تتفکرون، زمین و آسمان کی ہر چیز میں تفکر کرنا، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان میں تفکر کرنا، اور ان نشانیوں میں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں تفکر کرنا، ایک ہی بات، تفکر کرنا۔ پھر جا کے آتا ہے تعقل، یہ جو افلا تعقلون ہے نا، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تفکر کیا ہے اس کے نتیجے میں کچھ سمجھو، اور وہ جو انسان سمجھتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ تعقل اپلیکیشن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ افلا تعقلون، آپ کہتے ہیں بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے؟ گویا جس کے اندر عقل ہوتی ہے وہ پھر اس طرح کے کام نہیں کرتا ڈنگروں والے، وہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کو اپلائی کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک جو بدترین جاندار ہے نا، وہ لوگ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں اور ککھ نہیں سمجھتے، پڑھتے رہتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں۔ سمجھ یہ ہے لعلکم تعقلون، یہ پڑھو، سمجھو، گھروں میں جا کے اپلائی کرو، زندگی میں اپلائی کرو، یہ ہے اس کو سمجھنے کا مطلب، لعلکم تعقلون۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ کسی جمع کرنے والے معاملے کے اوپر، یعنی کوئی جمعہ ہے، کوئی اجتماع ہے، کوئی جہاد وغیرہ ہے، کسی معاملے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، لم یذہبوا تو وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، حتی یستأذنوہ جب تک کہ وہ اجازت نہیں لے لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان الذین یستأذنونک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر آپ سے کوئی بھی ان میں سے شخص اجازت طلب کرتا ہے اپنے کسی ذاتی معاملے کے اوپر، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کو چاہتے ہیں ان میں سے اجازت دے دیا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیا کریں کہ وہ جو امر جامع میں اکٹھے ہیں تو اگر اس سے اجازت لے کے وہ چلا گیا تو اس کو جو اس سے ثواب میں اجر میں کمی ہوئی تو آپ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ اجر میں کمی پوری کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ امر جامع پر جو اجتماع ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی، اس سے بغیر اجازت نہ اٹھیں، یہ ایک اس میں قانون بھی بتایا گیا ہے، اور دراصل یہاں تعریف کی گئی ہے اہل ایمان کے رویے کی۔ امام طبری، امام قرطبی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل یہاں اللہ کریم نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے، اور اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود، آپ کے بلاوے کے باوجود کھسک جاتے تھے، ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے تھے۔ آگے آ رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی بلاوے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھا کرو۔ اور قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر نکل جاتے۔ تو یہ رویہ تھا منافقین کا۔ تو یہاں اللہ کریم نے اہل ایمان کے رویے کی تعریف کی ہے، تو دراصل مقصود یہاں منافقین کے رویے کی مذمت ہے۔ تو منافقین کے رویے کی مذمت کرنے کی بجائے اللہ کریم نے یہاں اہل ایمان کے رویے کی تعریف فرمائی، اور وہ تعریف فرما کر ساتھ اجازت بھی دے دیے، قانون بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب یہ اجازت مانگتے ہیں نا تو گویا ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسکتے نہیں ہیں، آہستہ آہستہ چپکے چپکے ادھر ادھر نہیں نکلتے، بلکہ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ جب آپ سے اجازت لیتے ہیں تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو یہ قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تو کوئی بھی امیر جب کسی بھی امر جامع کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اٹھنا درست نہیں ہے۔ اب آپ اگر اس کی اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کے، تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ اجازت دے دیا کریں۔ جو مانگ رہا ہے نا، کسی کو کوئی حاجت ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو اجازت دے دیا کریں۔ حالانکہ منافقین کے، یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حالانکہ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر جہاں غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے اجازت مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اللہ کریم نے قرآن کے اندر منافقین کے رویے کی مذمت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ نے کیوں دی ان کو اجازت؟ گویا یہ منافقین جب اجازت مانگتے ہیں اور وہ اجازت مانگیں بھی تو نہیں دینی، کیونکہ وہ جہاد سے جی چرانے کے لیے کرتے ہیں، وہ ان کا معاملہ نہیں ہوتا، لی بعض شانہم ہے۔ یہاں جو تخصیص فرمائی ہے کسی کا ذاتی معاملہ، آپ اس سے پوچھ لیں جب جو اجازت مانگ رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو موجود ہیں، چاہے وہ جمعے کا اجتماع ہے، چاہے وہ جہاد کے لیے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی امت کا امر جامع کوئی اجتماعی معاملہ ہے، اجتماعی معاملے پر میٹنگ ہو رہی ہے، تو جو آپ کا امیر ہے، جو بھی اس میٹنگ کا کنوینر ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ جو لوگ میٹنگز کے اندر کوئی کھسک کے ادھر کو چلا جاتا ہے، کوئی کھسک کے ادھر کو چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہو تو آپ امیر سے پوچھ کے جائیں، اور اگر آپ پوچھ کے نہیں جاتے، ہاں اگر وہ اس نے کوئی سٹینڈنگ آرڈر کیے ہوئے ہوں کہ ہر ایک کو اجازت ہے، کوئی اٹھ جائے۔ دیکھیں یہ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور کلاس میں سے اسٹوڈنٹ جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے گلی کے اندر کلاس ہو رہی ہے کہ جس کا دل کرے چلا جائے، جس کا دل کرے آ جائے، کوئی اجازت والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ اجازت مانگتے ہیں، اور جو اجازت مانگتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور ان کے امت کو بھی اب ہر کنوینئر کو، ہر امیر کو یہ حکم ہے کہ وہ جو ان سے اجازت مانگتا ہے اس سے پوچھ لے لبعض شانہم، وہ اپنے کسی معاملے کے اوپر جا رہا ہے اس سے پوچھ لے کیا مسئلہ ہے، اور اگر وہ ایسا مسئلہ بتائے کہ واقعی اس کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو اجازت دے دے. اور اس کو یہ چونکہ ڈسکریشن ہے امیر کی کہ وہ جس کو چاہے اجازت دے، جس کو فاذن لمن شئت منہم، آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں. تو جس کو چاہنا ہے اجازت دینا وہ پہلے پوچھے گا نا بھی کیا مسئلہ ہے تمہیں، تو اس کے اوپر وہ اجازت دے دے گا. اور اگر اس نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، بعد میں اٹھ کے چلے جانا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور جو بھی چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کوئی کلاس سے اٹھ کے جاتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، کوئی جہاد کے معاملے سے نکل جاتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، کوئی جمعے سے اٹھ جاتا ہے نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا امر جامع جو امت کا ہے اس میں سے جو بھی اٹھے گا اس کو نقصان ہوگا. اس لیے فرمایا اس کے لیے استغفار فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو مغفرت کرے، اس کا جو گھاٹا ہے، جو خسارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ گویا اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا ایک ادب سکھایا اور امت کی جتنی بھی مجالس ہیں یہ ان کا ادب سکھایا. آیت نمبر 63 اور 64 باقی رہ گئیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی. کوشش تو یہ تھی کہ آج یہ سورہ نور مکمل ہو جاتی. بہرحال قدر اللہ ما شاء فعل، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے درس میں یہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا صراطک المستقیم بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدی ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.